جہاں میں نے بہت وقت گزارا ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اپنے گھر واپس آ گیا. تو اس 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 نظریے کے تحت آج میں آپ سے جنید کی باتیں کروں. آج میں آپ سے وہ بتاؤں آپ کو کہ کیسے جنید کا انتقال کے بعد سے لے کے اب تک کے وہ حالات جو شاید لوگوں نے سنے بھی نہیں ہوں گے، جو شاید ہم میڈیا کے لیے بولتے بھی نہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ آج سے تقریباً 8-9 سال پہلے میری والدہ کا انتقال ہوا. ہم 3 بھائی اور 1 بہن ہیں. جنید سب سے بڑا، پھر میں، پھر میری ایک اور بہن اور پھر ایک اور بھائی. تو جنید جب میری والدہ کا انتقال ہوا تو جنید اس ٹائم جماعت میں چل رہا تھا کینیڈا. تو مجھے وہاں سے اس کا فون آیا، بہت رو رہا تھا. تو کہہ رہا تھا یار ہمایوں وہ میں تو بس ابھی آنا چاہ رہا ہوں. والدہ سے بہت کلوز بھی تھا، بلکہ میں اپنی والدہ سے شکایت بھی کیا کرتا تھا کہ آپ دیکھیں جنید سے زیادہ پیار کرتی ہیں، مجھ سے کم کرتی ہیں، کیونکہ آپ کا ولی ہے. تو امی کہتی ہیں نہیں نہیں ولی عہد نہیں ہے اس کے بیٹا، اس کے اعمال جو ہے نا تمہارے شیطان اعمال سے بہتر ہے. یہ مذاق کرتی تھی میری والدہ میرے سے. تو بہت رو رہا تھا کہ میں ملنا چاہتا ہوں. تو میں نے والدہ سے کہا، تو والدہ نے جنید سے کہا کہ دیکھو بیٹا، اب جماعت چھوڑ کر واپس نہ آنا، اور اگر میرا انتقال ہو گیا ہے تو میں اللہ سے کہوں گی یا اللہ میرے سے احسان کا معاملہ فرما، میرا ولی ہے تیری راہ میں چل رہا ہے، تو تم واپس نہ آنا. جنید نہیں آیا، بہت روتا رہا فون پہ. مجھے یاد ہے کہ فجر سے تھوڑا پہلے والدہ کا انتقال ہوا، تہجد کا وقت تھا، بہت رو رہا تھا. خیر والدہ کا انتقال ہو گیا، اور اتنا خوبصورت میں نے والدہ کا انتقال دیکھا کہ اس بات کا پکا یقین ہو گیا کہ اگر کوئی ہمارے لیے ادھر کوئی مشعل راہ، کوئی راستہ ہے چلنے والا، وہ یہی اللہ کی راہ میں جد و جہد کا راستہ ہے. وہ چاہے تعلیم و تدریس ہو، چاہے وہ دعوت و تبلیغ کا کام ہو، چاہے وہ تصوف کا کام ہو، کام وہی ہے جو کہ اللہ کی راہ کی جستجو ہے. میری والدہ لیٹی ہوئی، میری بہن ساتھ بیٹھی ہوئی. تو والدہ نے میری بھابھی کو بلایا، سب ایک ہی گھر میں رہتے تھے، اور کہا اس کو کہ بیٹا تم میری بیٹی کی طرح ہو، اور اگر لیکن تمہیں کبھی ایسا محسوس ہوا ہو کہ میں تمہیں وہ پیار نہیں دے سکی جو ماں دیتی ہے تو مجھے معاف کر دینا. وہ زانوں کو تار ہونے لگ گئی، کہنے لگی اب میری ماں کو کہنے لگی مجھے اپنی ماں سے زیادہ آپ سے پیار. پھر میرے والد سے بات کی، اور والد سے بھی یہی کہا کہ اگر کوئی کمی پیشی رہ گئی تو معاف کر دیں. اور پھر سورہ یاسین پڑھ رہی تھیں، لیٹی نہیں، آنکھیں بند تھیں. پھر آنکھیں انہوں نے ایسے بندی تھی، مسکرائیں. پھر کہنے لگی دیکھو کتنے خوبصورت لوگ مجھے لینے آ گئے، اور پھر مسکرانے لگ گئے. تو میری بہن ساتھ تھی، میں اس ٹائم کمرے میں نہیں تھا. ان کا ہاتھ پکڑا، امی امی بولتے ہیں، وہ خاموش ہیں. کہتے ہیں کہ کتنے خوبصورت لوگ لینے آ گئے. پھر مسکراتے مسکراتے پھر یاسین پڑھنا شروع کیا، اور اسی طرح ان کا انتقال ہو گیا. تو اب پچھلے سال جنوری میں جو میرے والد صاحب کا انتقال ہوا، اور دسمبر میں جنید کا ہوا. اب جب والد صاحب کا انتقال ہوا تو جنید اس ٹائم امریکہ میں تشکیل میں تھا. تو والد صاحب کو فون کیا، میرے والد صاحب تو دیکھ چکے تھے، وہ تو دیکھ چکے تھے. تو میرے والد صاحب نے کہا نہیں بالکل نہیں آنا. تو جنید نے کہا ڈیڈی مجھے میرا بڑا آپ کی طرف مطلب میں بہت دھیان مجھ سے رہا نہیں جا رہا، اسے برداشت نہیں ہو رہا، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. جنید بھی ڈیڈی کو اس طرح بتانا چاہتا تھا کہ میں ڈیسپریٹ ہوں ملنے کے لیے، تاکہ ڈیڈی ہاں کر دیں. اور پھر والد کا تو حکم ہے، والد نے ہاں کر دیا تو ہاں کرنا تو حکم ہے. والد صاحب نے کہا نہیں. والد صاحب نے وہی بات دہرائی جو میری والدہ نے دہرائی کہ نہیں بیٹا، اگر میں نے اس دوران میرا انتقال ہو گیا تو میں اللہ سے بولوں گا یا اللہ میرا ولی ہے تیری راہ میں چل رہا ہے، میرے سے احسان کا معاملہ. والد صاحب کا انتقال ہو گیا. وہی میں نے کیا خوبصورت والد صاحب کا دیکھا. 3 دن کوما میں تھے. میں اور میری جو ہمشیرہ ہے ہم وہیں بیٹھتے تھے، بڑا کمرہ تھا، یہاں صوفہ تھا. تو بس بالکل کوما میں تھے، نہ کسی سے بات نہ کچھ. بس وہ نماز کے وقت ایسے انگلی اٹھتی تھی، ایسے انگلی اٹھتی تھی.
تو میں سمجھتا تھا جاگ گئے، مگر ڈیڈی ڈیڈی ڈیڈی. اب جس رات ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا تو بے ہوشی کے عالم میں تھے، کوما میں تھے. تو والد صاحب نے آنکھیں کھولی، آنکھیں کھول کہنے لگے دیکھو بھائی میں امرود کھاؤں گا، اس پھلوں میں امرود نہیں ہے. اور پھر آنکھیں بند کر لی. بڑے حیران ہوئے، یہ کہ ڈیڈی ڈیڈی میں پھر آواز دوں، اتنے میں اذان ہو گئی. اور پھر میں نے وہی ہمارا سلسلہ جتنا اذان کے بعد ان کی انگلی کھڑی ہوتی ایسے بے ہوشی میں ہوتی، تو بڑی دل کو تسکین ہوتی تھی. یہ انگلی کا مطلب تو یہی ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں تو دل کو بڑی تسکین ہوتی. اسی طرح والد صاحب کا انتقال ہو گیا. بڑے ہم نے سنتی طریقے سے ان کو غسل دیا. میں تھا، سعید اکبر تھا، 2 مفتی حضرات تھے، اور ایک عجیب نورانیت میں نے والد کو. اور یہ میں نہیں بول رہا تھا، میں تو بیٹا تھا، شاید میں ایک طرف باعث بھی ہو جاتا. ہمارے ساتھ جو مفتی حضرات تھے وہ کہتے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو بڑے ہم نے سنتی طریقے سے والد صاحب کو غسل دیا اور ان کو دفنایا. اب یہ مجھے پتا تھا کہ جنید کو اللہ تعالیٰ جب بھی اپنے پاس بلائیں گے تو جنید کو جب بھی بلائیں گے وہ اللہ کی راہ میں ہی ہوگا. میری والدہ کو والد جنید کی انگلینڈ میں تھا، اس کی تو تشکیل تھی نہیں چترال کی، لیکن اللہ کو جس طرح منظور ہوتا ہے اللہ نے یہاں سے اس کو اٹھایا، چترال پہنچایا، اپنی راہ میں جوڑ دیا. تو جب جنید کا انتقال ہوا، میں اس ٹائم اسلام آباد میں تھا. میری 3 بجے کی فلائٹ تھی، اس کی 3:30 بجے کی، چترال سے اسلام آباد فلائٹ تھی. تو میں نے سوچا اس کو فون کر لوں، اگر آج آ رہا ہے، مجھے نہیں پتا آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے، لیکن پتا تھا آج کل میں آ جائے گا. تو میں اس کو بولوں کہ یار جن بھائی میں رکتا ہوں، پھر تو آ جائے شام کو 7 ایک ہی فلائٹ چلی جائیں گے. اس نے اسلام آباد آنا تھا، چترال سے اسلام آباد آدھے گھنٹے کی فلائٹ بھی ہے. تو میں نے فون ملایا اس کو جنید کو، تو جنید کا فون بند تھا. وہاں ماؤنٹن ایریا ہے، وہاں پر جو ہے وہ اوپر سگنلز نہیں آتے، تو سگنل کے لیے تھوڑا نیچے آنا پڑتا. تو وہ میرے خیال اوپر تھا، سگنل نہیں آئے. میں فلائٹ پہ چڑھ گیا. جب میں فلائٹ پہ چڑھ گیا، اب میں جب کراچی اترا تو اس واقعے کو آدھا گھنٹہ نکل چکا. اس واقعے کو 45 منٹ نکل چکا تھا. میں اترا نیچے، میں ایئرپورٹ پہ جا رہا تھا. میں ٹی وی پہ دیکھا کہ پی آئی اے کا ایک جہاز گر گیا. چترال نہیں لکھا ہوا تھا، پی آئی اے کا ایک جہاز گر گیا. تو میں پی آئی اے ہی سے آیا تھا. تو پہلی چیز جو میں نے پڑھی وہ میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، یا اللہ مرنے والوں کی مغفرت فرمائیے. اور دوسری میں نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے میں اس جہاز پہ نہیں. ہمارا پی آئی اے کا جہاز خیریت سے پہنچ گیا، اور ہمارا بھی پی آئی اے. میں تھوڑا آگے گیا تو اس پہ لکھا ہوا تھا چترال سے اسلام آباد کی فلائٹ کریش کر دی. تو وہ ایک دم مجھے جھٹکا لگا. حالانکہ مجھے نہیں پتا کہ میرے فلائٹ سے آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، لیکن یہ پتا تھا چترال میں ہے. تو ایک بڑا جھٹکا لگا. مجھے سمجھ نہیں آیا میں کیا کروں اس ٹائم. تو میں بیٹھ گیا وہاں. اب میں سوچ رہا ہوں فون کروں نہ کروں. خبر اگر ہے تو مجھے نہیں چاہیے وہ خبر، مجھے وہ خبر نہیں چاہیے. میں سوچ رہا ہوں فون کروں نہ کروں، کروں نہ کروں. اتنے میرے فون بجنا شروع ہو گئے. تو جب میرے فون بجنا شروع ہو گئے تو بس وہ مجھے اندازہ ہو گیا کہ کچھ ہے معاملہ. تو بس بھائیوں دوستوں، وہ میں کیا آپ سے عرض کروں، وہ عجیب ہی حال تھا. مجھے نہیں پتا میں کیسے وہاں سے نکلا، کیسے کر کے چلا. اور اب جب میں گھر پہنچا تو وہاں ایک قرآن تھا. میں نے ادھر دیکھا جنید میں نہیں، ادھر دیکھا والد نہیں. پتا چلا سب سے بڑا میں رہ گیا، اور سب میری طرف آ رہے ہیں. روتا تھا، لپٹتا تھا. میں اپنے آنسو بند کرتا تھا کہ نہیں 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 میں نہیں کر سکتا، میں نہیں کر سکتا. یہ سارے چھوٹے ہیں. پہلے کبھی پرواہ نہیں تھی. میں نے کہا ادھر جنید تھا، ادھر والد صاحب. تو رات تک پھر وہاں ہمارے جو دوست تھے احمدآباد میں، جو فوجی حضرات تھے، ان کو کہا کہ بھائی ٹیمیں بھیجو وہاں ہری. وہ ٹیمیں گئیں ساری ہری کی. میری بہن بھی وہاں پہنچ چکی تھی اس ٹائم حویلیاں. تو انہوں نے کہا یار یہاں تو صرف آگ ہی آگ لگی ہوئی ہے. پھر انہوں نے سارا مجھے منظر دکھایا اپنا اسکائپ کے ذریعے سے. تو وہاں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی. ایک جہاز کا ٹکڑا تھا، وہ ایسے ٹوٹ کے تھوڑا دور جا گرا تھا. تو پتہ
پتہ نہیں اللہ دل میں کچھ ڈالتے ہیں، میرے دل میں آیا یار کیا پتہ یہ اس میں بچ گیا، یہ ٹکڑا ٹوٹا ہوا ہے، کیا پتہ یہ رول کر کے آگے جا کے گر گیا. تو میں نے وہاں جو ٹیم گئی تھی ان حضرات سے میں نے کہا یار وہ جو ہے نا اس میں دیکھو کیا پتہ اس میں بچ گیا. تو کہنے لگے ہمارے بھائی پہلی بات ادھر جانا بڑا مشکل ہے، تو آگ کا ایسا سمندر یہاں پر ہے کہ جو آپ سوچ نہیں سکتے. یہاں ایسی گرمائش اور ایسی آگ لگی ہے کہ یہاں لوہے کا بھی بچنا بڑا مشکل کا. وہ تو پھر انسان تھا. تو ایک عجیب سکتے میں دباؤ آ گیا. پھر اللہ سے دعا کرنا شروع کر دی. پھر میں نے اللہ سے کہنا شروع کر دیا یا اللہ دیکھ یہ بھی کوئی خون ہے، تو نے جیسے میرے والد کو بلایا، جیسی والدہ کو بلایا، ویسا ہی تو اس کے ساتھ بھی معاملہ فرما دینا. یا اللہ اس کو قبول فرما دینا. وہ پہلی دفعہ میرے دل نے یہ تسلیم کر لیا کہ یہ میرے گھر میں بڑا مشکل تھا، بھابھی کے لیے بڑا مشکل تھا. وہ بار بار مجھے کہتی تھی کہ جاؤ جا کے دیکھو یار ہمایوں بھائی جنید کو چوٹ لگی ہوگی، اگر چوٹ گہری ہو تو اس کو کہہ رہا نہ آئے وہیں رہ جائے. میں کہتا ہاں میں ابھی بات کروں گا، آپ بالکل فکر نہ کریں. یہ میں آپ سے وہ بات کر رہا ہوں، شیئر کر رہا ہوں. یقین کرے کہ میں نے گھر سے باہر کوئی بات کی ہوں، لیکن جیسے میں نے کہا میں یہاں بیٹھا ہوں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں واللہ. تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں بڑا ایک یہ حال تھا. خیر پھر ہم پہلے ارادہ کر رہے تھے کہ جنازہ جو ہے وہ کیا جائے نیشنل اسٹیڈیم کراچی کے وہاں اپنے مولانا عیدی صاحب کا ہوا تھا جنازہ. انہوں نے مجھے کہا اس میں 80,000 سے 1,00,000 آدمی آ جاتا ہے ہمارے بھائی، تو آپ ادھر جنازہ دیکھیں. تو خیر میں گیا بھی نیشنل اسٹیڈیم، تو وہاں کوئی میچز وغیرہ ہو رہے تھے. تو چیئرمین صاحب نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب روک دیں گے میچ، یہاں آپ جنازہ کر لیں. تو اب اس ٹائم تک فون کالز دنیا بھر سے آنا شروع ہو گئی تھی، اور ہر کوئی قافلے کے صورت میں آنے کی تیاری کر رہا تھا. ہر کوئی قافلے کی صورت میں جوڑنا چاہتا تھا جنازے سے. آسٹریلیا سے کہتے تھے ہم 25 لوگ ہیں، ہم اس طرح پہنچ رہے ہیں. کوئی کہاں ساؤتھ افریقہ سے فون آتا تھا، آپ کے UK سے بے تحاشا فون آئے، امریکہ سے فون آتے تھے کہ ہم پہنچ رہے ہیں. تو پتہ نہیں اللہ نے دل میں کیا ڈالی. میرے دل میں آیا کہ نیشنل اسٹیڈیم تو چھوٹا پڑ گیا. تو مجھے سب نے وہاں کہا، جو بڑے فوجی افسر بھی تھے جنہوں نے ساری وہاں سیکیورٹی کا انتظام کیا، انہوں نے کہا یہ بہت بڑا ہے، ہو جائے گا. میں نے شیخ یہاں بڑا مشکل لگا ہے مجھے، شاید لوگ زیادہ ہوں، تو اب کیا کریں، اس سے بڑی جگہ تو وہاں تھی. پھر ڈیفینس میں ایک جگہ تھی معین خان کی، وہاں پر کرکٹ کی اکیڈمی ہے، اس کے ساتھ ایک 42 ایکڑ کا پلاٹ تھا. تو جب ہم اس پلاٹ پہ گئے تو شیخ تقی عثمانی صاحب نے مشورہ فرمایا کہ بھائی آپ دارالعلوم میں کر لیں کیونکہ یہاں کا میدان بڑا ہے. تو میں نے کہا شیخ یہ شاید چھوٹا پڑ جائے. تو شیخ فرمانے لگے کہ نہیں یہ چھوٹا کیسے پڑے گا، یہاں ہم نے بھائی واسف رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ ہوا ہے، بہت بڑی جگہ ہے، آپ ادھر جنازہ کریں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے شیخ آپ جیسا فرماتے ہیں ویسا کر لیتے ہیں، لیکن یہ ایک پلاٹ بھی پڑا ہوا ہے 22 ایکڑ کا. انہوں نے فرمایا کہ یار وہ تو ٹھیک ہے لیکن اس کو تیار کرنا، 22 ایکڑ میں مٹی پھیلی ہوئی ہے، اور پھر مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان بھی مشورے میں تھا کہ بیان ان کا جو جنازے پہ بیان رکھا جائے. اتنے بڑے پلاٹ کو پہلے پانی لگا کے بٹھانا مٹی کو، پھر مٹی پہ تو کوئی وہاں کھڑا نہیں ہوگا، نماز تو نہیں پڑے گا، دریا بچھانی 42 ایکڑ بڑی زمین ہوتی ہے. تو میں نے کہا شیخ آپ بس ہم نیک نیتی سے ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ کرا دیں. تو میرے بھائیوں آپ یقین کریے کہ وہ 42 ایکڑ کا پلاٹ ایک رات میں تیار ہوا. میرے خیال ہے اس پہ کوئی 100 کے قریب تو پانی کے براؤزر پڑے، بڑے ٹینکر جو پاکستان میں آتے 100 کے قریب تو وہ پڑے. پھر پورے کراچی شہر میں جس کے پاس بھی کوئی دری تھی ادھر اس نے دن پہ دکانیں کھول کے دریا پہنچائے کہ بھائی یہ لگائیں ہلاتے تھے. پھر ہم نے وہاں میوزک سسٹم لگایا. میوزک سسٹم جو ساؤنڈ سسٹم ہے وہ بہت بڑا چاہیے تھا وہاں پہ. جنازہ پھر جو مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان، تو الحمدللہ وہ سارا تیار ہو گیا. ابھی تک ہمیں جنید کا جنازہ تو ملا نہیں تھا. وہ
میں اس سے 2 دن پہلے اسلام آباد گیا تھا، بلڈ ٹیسٹ دے کے آیا تھا. تو وہ ملا رہے تھے، ڈھونڈ رہے تھے. پھر انہوں نے فون کیا کہ جی ہمیں دانتوں کے نشانوں سے، دانتوں کے آئیڈینٹی سے جنید کا پتہ چلا. تو ہم نے فون کیا اپنے ساتھیوں کو جو افسر تھے ہیلتھ کے اسلام آباد میں. انہوں نے کہا نہیں ہمارے بھیا آپ دیکھیں، آپ اس کو بالکل شور رکھیں، 1-2 دن کے اندر بلڈ ٹیسٹ کا بھی فیصلہ آ جائے گا تو پھر آپ 100% شور ہو جائیں. دوسری طرف سے لوگوں کا ایک اور بہت پریشر تھا کہ اس کو جلدی کیا جائے. تو اتنا بڑا ایک یہ قصہ ہو رہا تھا، اور سارے چینلز کا اتنا ادھر ادھر، لوگ چاہتے کہ جلدی، جو کچھ ایسے لوگ تھے چاہ رہے تھے کہ اس کو جلدی جلدی ہو جائے. وہ کہنے لگے یار یہ دیکھیں دانتوں کا تو آئی گیا ہے، تو اب کیا انتظار کریں. میں نے کہا نہیں یار، اگر بلڈ ٹیسٹ بھی آتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے. خیر اسلام آباد سے اب میں آپ کو وہ ایکسپیرینس سے شیئر کر رہا ہوں جو اب آپ نے ٹیلی ویژن پہ نہیں سنے. ہم نے جب جنید کا جنازہ ہم نے میڈیکل انسٹیٹیوٹ سے لیا، وہاں سے لے کے اس کو ہمیں لے جانا تھا ایئر فورس کے ایک بیس کو. آپ نے ٹی وی پہ دیکھا ہو جس طرح اس کا وہ جنازہ تھا. تو وہاں پر جو ایئر فورس کے جو چیف ہیں وہ، اور جو آرمی کے چیف ہیں ان کی طرف سے کسی ریپرزنٹیٹیو نے آنا تھا، اور ایک نیوی کے چیف ہیں انہوں نے وہاں پر آنا تھا. بہت بڑا انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ جنید کو ہم نے اسٹیٹ کا فیونرل دینا، کیونکہ یہ دل پاکستان، یہ پاکستان کی نشانی. تو ہم مغرب کے ٹائم یہ جنازہ پہلے اسلام آباد میں ہونا تھا، اس کو فوجی جنازہ تھا، اس کے بعد دے کے اس کو جہاز سے کراچی آنا تھا، اور پھر وہ اس کی صبح کراچی میں جنازہ تھا. تو ہم جب وہ ہسپتال سے نکلے، وہاں سے تقریباً 10 میل کا فاصلہ تھا جب وہ ایئر فورس بیس پہ جانا تھا. تو جو میرے ساتھی اسلام آباد سے واقف ہیں، 0 پوائنٹ سے ایئرپورٹ تک وہ پوری ہائی وے پہ جانا تھا. تو ساتھ بڑی سیکیورٹی تھی، پولیس تھی، سائرن تھا، سب تھا، اور یہ سب انہوں نے راستہ بلاک کیا ہوا تھا، روکا ہوا تھا ایک طرف. اور وہ 7-8 میل صرف گاڑیاں لائن سے رکھی ہوئی تھیں کہ یہ روڈ پوری خالی تھی جس پہ ہم ایک سپیڈ سے اس روڈ پہ جا رہے تھے. تو آپ یقین کریں کہ اس طرف جو گاڑیاں کھڑی تھیں، لوگ دروازے کھول کے فٹ پاتھ پر کھڑے تھے. کوئی ایسے ہاتھ ہلا رہا تھا، کوئی اس طرح کر کے پیار کر رہا تھا. میں عورتوں کو دیکھ رہا تھا رو رہی ہیں، کسی کو پرواہ نہیں تھی کہ کیا ہے. دروازے کھلے ہوئے ہیں، کوئی گاڑی کے بونٹ پہ کھڑا ہوا ہے، کوئی چھت پہ کھڑا ہوا ہے کہ بس ہم کسی طرح سے آخری دیدار کر لیں. اور ایمبولینس اپنی سپیڈ میں جاری، اور پیچھے ہماری گاڑی تھی، آگے وہ سائرن والی گاڑیاں تھیں اور موٹر سائیکل تھے، وہ سارا سلسلہ. تو 10 میل ہم گئے ایسے، اور پورا یہ سائڈ بلاک، اور سارے لوگ باہر کھڑے الوداع کر رہے. ایک بڑا ایموشنل سین تھا. ابھی ویسے بھی نیا تھا معاملہ، تو جذبات کو تھوڑا کنٹرول کرنا بھی بڑا مشکل کام ہوتا تھا. خیر ہم پہنچ گئے، ایئر بیس پہ پہنچ گئے. وہاں پھر اپنے جو ایئر فورس کے ہیڈ ہیں وہ موجود تھے، جو وہاں کے کمانڈر ہیں وہ موجود تھے، اور بہت سارے اعلیٰ افسران وہاں تھے جب جنید کا جنازہ ہوا. پاکستان کے فلیگ میں اس کو لپیٹا گیا. تو مجھے ایک جنرل صاحب تھے، وہ میرے پاس آئے، مجھے کہنے لگے آپ کو پتہ ہے یہ جو جنازہ ہم جنید کو دے رہے ہیں یہ ہر کسی سینئر فوجی کو بھی نہیں دیتے. اگر کوئی سینئر جنرل جو ہے وہ آن ڈیوٹی شہید ہوتا ہے تو یہ اس کے لیے جنازہ ہوتا ہے. تو میں نے کہا اچھا، میں نے کہا تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ کہنے لگے لگتا کیا ہے، یہ ہمارا دل پاکستان. کہنے لگے یہ ہمارا دل پاکستان. تو پھر بڑا وہاں پر گارڈ آف آنر ہوا اور بڑا جنازہ ہوا. جنید کو ہم لائے، اور جہاز ایک ایئر فورس کا جہاز تھا C-130، وہ کھڑا تھا. تو جو ایئر چیف ہیں وہ ہمارے ساتھ آئے، جہاز تک چھوڑنے آئے. اور پھر وہ فوجی دستہ تھا، اس نے جنید کا جنازہ اٹھا کے جہاز میں رکھا، اور بس ہم وہاں سے روانہ ہوئے. تو اب ہم جب کراچی پہنچے، وہ 2-2.5 گھنٹے تھے جہاز میں جو جنید کے ساتھ ملے. ہم تھے کچھ ہمارے قریبی ساتھی وغیرہ جو تھے وہ جہاز میں موجود تھے. تو میں جا کے وہ جنازے کے ساتھ بیٹھ گیا وہاں جنید کے. وہ بھی ایک وقت تھا. بس پھر وہ گزر گیا. 2-2.5 گھنٹے ہم پھر
کراچی پہنچ گئے. تو ہم کراچی پہنچے تو وہاں اب وہ تھا کہ ایک ایک منٹ کی خبر آ رہی تھی جہاز کہاں ہے, ابھی جہاز کہاں ہے. آپ سب نے دیکھا ہوگا اس کو ٹیلی ویژن, ابھی یہاں پہنچ گیا, ابھی یہاں پہنچ گیا, ابھی یہاں پہنچ گیا. ہم کراچی پہنچے تو وہاں بہت بڑا ایک فوجی دستہ موجود تھا ایئرپورٹ کے اوپر, اور ایئرپورٹ کے باہر, کیونکہ وہ ایئرپورٹ فوجی علاقہ تھا تو اس میں سیکورٹی ہوتی ہے, باہر بہت لوگوں کی تعداد موجود تھی جو جو جنید کا قریب دیدار کرنا چاہتی تھی. تو ہم اس کو لے کے جنازے کو ہم پھر چلے گئے شفا ہسپتال ہے وہاں پر ایک, جہاں پر اس کو ایک ہم نے برف خانہ جو موگ ہوتا ہے اس میں ہم نے اس کو وہاں پر. تو یہ اب شارع فیصل, اور کراچی سے جو ساتھی واقف ہیں شارع فیصل کو اچھی طرح جانتے ہیں, تو یہ بھی کوئی وہاں سے لے کے تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 12-13 کلومیٹر کا راستہ ہے. تو شارع فیصل ایک سائڈ سے بالکل بلاک کی ہوئی تھی, ایک سائڈ سے کھلی ہوئی تھی, اور کوئی گاڑیاں تھیں آرمی کی, اس کی سائرن بجاتی ہے, ہم جا رہے تھے. اور وہاں بھی میں نے وہی منظر دیکھا جو میں نے بھی آپ کو اسلام آباد کا بتایا کہ یہ سارا پورا بلاک تھا, تقریباً 8 کلومیٹر تک یہ بلاک تھا. لوگ سڑک پہ باہر کھڑے ہوئے تھے, ہاتھ ہلا رہے تھے, پیار کر رہے تھے. میں عورتوں کو دیکھ رہا تھا, رو رہی تھیں, جس کے ہاتھ میں کوئی خیر والی چیز تھی وہ اس اشارے کر کے پھینک رہا تھا. لوگوں کو جب وہ ہم موڑ پہ پہنچتے تھے جہاں صبح ہوتا تھا تو بچے پوچھ کرتے کس طرح اس قدرت کو ہاتھ لگا رہے. عجیب ایک منظر میں نے دیکھا ہے, یہ میں نے نہ اپنی زندگی میں پہلے کبھی دیکھا, نہ میرے ذہن میں تھا کہ میں کبھی دیکھوں گا. وہ عجیب ایک منظر تھا, اور میں تو وہ دیکھ کے مجھ پہ اتنا اثر تھا. پھر میں جب آپ کو جنازے کا بتاؤں گا تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ وہ وہاں پہنچتے تک کیا سے کیا. تو خیر ہم وہاں شفا پہنچ گئے. وہاں ہم نے پھر جنید کی جو میت تھی اس کو کولڈ اسٹوریج میں رکھ دیا, کولڈ اسٹوریج میں رکھا. پھر فیصلہ یہ ہوا کہ صبح آ کے ہم 12-1 بجے 12:30 بجے یہاں سے لے لیں گے, اور پھر ہم وہاں چلے جائیں گے میدان میں جہاں نماز جنازہ ہے. وہاں سے تقریباً کوئی 5 سے 6 کلومیٹر کا راستہ تھا. پھر وہاں مولانا طارق اسماعیل صاحب وہیں پہنچ گئے. میں نے مولانا صاحب سے کہا آپ ادھر آئیے, وہاں بیان شروع کریے, ہم انشاءاللہ پیچھے سے. تو مولانا صاحب پھر وہاں تشریف لے گئے, وہاں انہوں نے بیان شروع کیا 12:30 بجے کی ٹائم. اور یہاں سے ہم جنید کا جب جنازہ لے کے نکلے تو اب دیکھیے 1-1:30 بجے کا ٹائم, دوپہر کا ٹائم, اور پورے کراچی شہر کو پتہ ہے کہ جنید کا جستخانی کراچی میں سب کو پتہ ہے. اور ہم وہاں سے لے کے جب 4 کلومیٹر 5 کلومیٹر کا علاقہ جو راستہ تھا وہ کیسے ہم نے آدھے گھنٹے یا 45 منٹ میں کر لیا, یہ بھی میں حیران ہوں, کیونکہ میرا خیال تھا کہ یہ 7-8 گھنٹے سے پہلے ہوگا. ہر کوئی ملنا نہیں چاہتا تھا, ہر کوئی ہاتھ لگانا چاہتا تھا, ہر کوئی اس چلتی ہوئی ایمبولینس کو ہاتھ لگانا چاہتا تھا کہ بس میں نے ہاتھ لگا دیا, یہ جنید کا جنازہ جا رہا ہے. ہم اب آبادی میں سے گزر رہے تھے, عورتیں بیلکنی پہ کھڑی, کوئی رو رہا, کوئی کچھ حال, لوگ پھول پھینک رہے ہیں. ایک عجیب منظر تھا, میں آپ کو بتا نہیں سکتا. تو جنازے گاہ میں وہ مجھے سینئر افسران نے کہا فوجی نے کہ جی ادھر ہم ایک آگے تھوڑا بلاک لگا دیں گے VIP کے لیے, وہ گورنر آنا ہے, اس نے آنا ہے, اس نے آنا ہے. تو میں نے سوچا دیکھو یار میری بات کا برا نہ ماننا, لیکن پاکستان کا ایک شہری اس ٹائم میرے لیے VIP ہے, کیونکہ میں صرف جنید کے بھائی نہیں ہوں, سارے ہمارے بھائی ہیں. تو اگر ایک VIP ہو, چاہے وہ گورنر ہو, چاہے وہ کور کمانڈر ہو, چاہے وہ صدر پاکستان ہو, چاہے وہ پرائم منسٹر ہو, اگر وہ جنید کو اپنا بھائی سمجھتا ہے نا تو اس کو اس کی ضرورت نہیں, اور اگر ضرورت ہے تو نہ ہے. تو کہنے لگے نہیں یار ایسے تو نہیں ہوگا, کہ یار ایسے ہی ورنہ پھر آپ کرا لیں ایسے ہی. تو اللہ کا شکر ہے, اللہ کا احسان ہے کہ ہم نے کوئی وہاں ڈفرینس نہیں کیا کہ VIP ایریا تو سارے. میں نے بہت سارے ممبر پارلیمنٹ کو گرتے دیکھا. وہ اسٹیج تھا, آپ نے دیکھا ہوگا اونچا اسٹیج بنایا تھا اسی وجہ سے کہ بہت جمع غفیر تھا. تو بس کوئی نیچے گر رہا ہے, کوئی وہاں گر رہا ہے, کوئی وہاں گر رہا ہے, اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے. ہمارے ساتھ ایک جرنیل تھے, وہ آپ سوچے وہ ان کا یہاں سے ساری کبھی ٹوپی گر جائے, کبھی کچھ ہو جائے, سب اسٹیج چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے.
لیکن الحمدللہ سارے لوگ وہاں موجود تھے، دل سے جنید کے جنازے میں شریک ہونا چاہتے ہیں۔ تو بس پھر وہاں پر جنازہ کیا۔ اب وہاں سے ہمارا ارادہ تھا کہ ہم دارالعلوم لے جائیں، اسی طرح قافلہ بنا کے چلے جائیں، لیکن اتنا وہاں لوگ جمع ہو گیا۔ ابھی وہ جو 42 ایکڑ کا پلاٹ ہے اس میں تقریباً آپ سمجھیں کہ 4 سے 4.5 لاکھ آدمی آتا ہے، جس کا انتظام کیا، اور سب کہہ رہے تھے بہت ہے، اتنا کر لیا بہت ہے، ہم تو نیشنل اسٹیڈیم میں کرے تھے، 80,000 1 لاکھ آدمی ہوگا۔ تو اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ جب تک جنازہ شروع ہوا تو وہ تو فل تھا، اور اس کے باہر دیوار کے ساتھ لائنیں بنی ہوئی تھی، وہ آگے ایک اس طرح ایک ٹکڑا آتا ہے کارنیش کا، جہاں پر وہ مرینا کلب ہے، تو بوٹنگ کا انتظام ہے، تو تقریباً 1 کلومیٹر اس طرح ختم ہو جاتا ہے، زمین ختم ہو جاتی، تو وہ میدان سے باہر دیوار سے باہر لائن لگی ہوئی تھی، اور جہاں مولانا صاحب جنازہ پڑھا رہے تھے اس کے آگے کی طرف سب کار پارک ہے۔ تو کار پارک کا یہ حال تھا کہ وہ 2-3 کلومیٹر لوگوں کے گھروں کے باہر پورا کمپلیٹ جیم پیکڈ تھا، وہاں سے نکلتے ہوئے لوگوں کو تقریباً 4-5 گھنٹے لگے۔ تو جو لوگ آگے کھڑے تھے، مولانا صاحب سے آگے تھے، وہ مولانا صاحب سے آگے کھڑے ہو کر انہوں نے نماز پڑھی، تو یار جگہ تو کوئی ہے نہیں، مجھے سارے کھڑے ہو کے پڑھنا شروع۔ تو میں نے اللہ کا بڑا شکر ادا کیا کہ یا اللہ شکر ہے ہم نے نیشنل اسٹیڈیم میں نہیں کیا، تمہارا کیا بنتا یہاں، تو پھر سارا ہو گیا۔ پھر تقی صاحب نے مجھے فرمانے لگے، کہنے لگے یار تو بات ٹھیک کر رہے تھے، مبارک کو بات ٹھیک کر رہے تھے، یہ دارالعلوم میں یہ کراؤڈ پورا نہ پڑتا، حالانکہ دارالعلوم کا اگر آپ میدان دیکھیں بہت بڑا میدان ہے، ہم اپنا بھائی واسف رحمۃ اللہ علیہ کا وہاں پر نماز جنازہ پڑھایا گیا۔ بس وہاں سے جنید کی ہم جست خاکی کو لے کے چل پڑے۔ مولانا صاحب نے کہا میں ساتھ بیٹھنا چاہتا ہوں، میں بیٹھے، آپ تشریف رکھیں، ان کو ایمبولینس میں بیٹھے ہوئے، اور پھر اس ایمبولینس والے کو میں نے کہا کہ بھائی دیکھو اب یہاں ہم ایک پوری گاڑیوں کا قافلہ بنا کے نہیں چل سکتے، بہت رش ہے، تو جس کو جس طرح ملے راستہ نکل جائے، پہلا مقصد یہ کہ ایمبولینس وہاں پہنچ جائے، باقی تدفین کا قصہ جو ہے تو وہ اپنے راستے پر آتا نکل گیا۔ اب میں جب باہر نکلنے لگا، میں آپ کو کیا بتاؤں کہ 10 فیٹ بھی مجھے 10 منٹ لگتے ہیں چلتے، لوگوں نے گھیرا ہوا ہے، سب سے ملنا ملانا، کوئی ہاتھ چھومتا ہے، کوئی کچھ چاہتا ہے، کوئی کسی کی کوئی درخواست ہے، کوئی صرف کہتا تھا کہ آپ بس میرا نام یہ دعا کرو، میرا نام یہ دعا کرو، کوئی کہتا تھا، سبھی آنکھیں میں نے دیکھی کہ آنسوں سے بھری ہوئی تھیں، اور بہت وہاں پر خیر ہم دارالعلوم پہنچ گئے، وہاں پر تسکین تھی، تو وہاں بھی بہت سارے جو قریبی دوست تھے، قریبی رشتہ دار جن کو بلایا تھا، جو حضرات نے دارالعلوم کا اگر قبرستان دیکھا ہو تو وہ تھوڑا چھوٹا قبرستان ہے اور کچی قبریں ہیں وہاں پہ، تو ماشاء اللہ جنید کو کیا وہاں جگہ ملی ہے، اس کے آس پاس کی جو کمپنی ہے وہ ایک سے ایک وہاں مفتی، ایک سے ایک شیخ، ایک سے ایک اللہ کا نیک بندہ، وہاں اس کی تدفین ہے۔ 2 قبر چھوڑ کے بھائی واسف رحمۃ اللہ علیہ کی بھی قبر موجود ہے۔ تو میرے بردر ان لا میرے پاس آئے، مجھے کہنے لگے یار ہمایوں بھائی میں نے تو جنید کی قبر میں لیٹ چکا، جب قبر کھود رہی تھی تو وہ رات سے ہی کھدنا شروع ہو گئی تھی، اس کو بنا رہے تھے، پکا کر رہے تھے۔ اس نے مجھے فون کیا، گورکن نے، پھر اس نے کہا کہ ہمایوں بھائی یہاں سے بڑی اچھی چیز پوجا کی، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، کوئی آتی ہے خاموش ہوا، جو آتا ہے گئے، ہم نہیں اس کو زیادہ بات اس لیے نہیں کرتا کہ پھر لوگ اس کو کسی اور طرف لے کے چل کرتے ہیں۔ تو خیر تو میرے بردر ان لا تھے، تو مجھے کہنے لگے کہ ابھی وہ بن رہی تھی تو میں نے تو جنید کی سنت پوری کی۔ میں نے کہا اچھا وہ کیسے؟ کہہ رہے تھے جب یہ بھائی واسف کا انتقال ہوا تھا تو جنید نے ان کی قبر میں لیٹ کے دیکھا تھا، بھائی واسف کی 2 قبر چھوڑ کے قبر تھی، تو جب وہ کھود گئی تھی تو جنید اس قبر میں لیٹا تھا، تو یہ جنید نے میری ہمشیرہ کو بتایا تھا، تو میری ہمشیرہ نے بردر ان لا کو بتایا، میں بعد میں اس سے لڑائی بڑا، مجھے بھی نہیں بتایا انہوں نے پہلے، تو میرا بردر ان لا پھر اس قبر میں جا کے لیٹا، تو میں نے کہا ٹھیک ہے،
माशाल्लाह आपको। तो फिर मैं गया जब वहाँ तो बड़ी खुशबू थी, तो वो सब शुरू हो गए कि भाई खुशबू आने लगा। मैंने सबको कहा खामोश हो जाओ यार, ये खुशबू उसकी नहीं, हमने तरफ फेंका है। सिर्फ इस मकसद से, ये मैं आज पहली दफ़ा शेयर कर रहा हूँ बात, और मकसद सिर्फ यही था कि वो फिर रुख बदल जाता है हर चीज़ का। आपको पता है हमारे यहाँ जिस तरह का वो है, तो फिर वो बाबर को और तैमूर को उन्होंने मट्टी ली, सैफ ने मट्टी ली, अपनी जेबों में डाली, और माशाल्लाह बहुत खुशबूदार वहाँ मामला। तो पहले मैंने फिर पूछा भी लोगों से, मैंने किसी ने तब डाला है उस पर, उसकी तदफीन की। मैं कब्र में उतर गया, तैमूर कब्र में उतर गया, हमने फिर वो जुनैद भाई को उठाया, फिर पिस्टल रखी, उसको बंद किया सारे मामले। फिर ताई जमील साहब सर की तरफ खड़े थे और शेख तकी उस्मानी पाँव की तरफ खड़े थे। तो ताई जमील साहब ने फिर वो सूरह बकरा का पहला रुकू पढ़ा, और मौलाना तकी उस्मानी साहब ने फिर सूरह बकरा का आखिरी रुकू पढ़ा। इस तरह करके जुनैद को रुखसत किया। अब जुनैद के इंतकाल से उसकी तदफीन तक मेरे ख्याल है 4 या 5 दिन का वक्फा था। तो अल्लाह का इतना बड़ा एहसान है कि हर बहुत सारे मुफ्ती हज़रात, मुफ्ती आज़म पाकिस्तान के और बाहर के और बहुत सारे घर तशरीफ़ लाए। बड़ी सादत ज़िंदगी है मेरे लिए, बहुत सारे घर तशरीफ़ लाए। तो कोई मुझे फरमाते थे कि देखो हमारे मदरसे में तालिब इल्म ने जुनैद के लिए 100 कुरान पढ़े। कोई कहते थे कि हमारे यहाँ 50 कुरान। जामिया रशीदा के हज़रत मुझसे फरमा रहे थे कि हमारे यहाँ रोज़ के 45 कुरान। तो मैं हैरान हो रहा था, मैं ऐसी हिसाब लगाऊँ तो मुझे तो 1000 1500 तो एक एक दिन में नज़र आ रहा था कि जो हो रहा है। बड़ी दिल को तस्कीन मिल रही थी। फिर मुझे कोई कहे कि हम इतने नवाफिल पढ़ के जुनैद को बख्शते हैं। अब इसको 4 महीने हो गए हैं, यकीन करिए कि अभी भी ऐसे हजरात हैं जो रोज़ जुनैद के लिए पढ़ते हैं, और अभी भी ऐसे मदारिस हैं जो रोज़ कम से कम 5 या 10 कुरान जुनैद के लिए पढ़े जाते हैं। बड़ी खुशकिस्मती है उसकी, बड़ी खुशकिस्मती है। तो ये सारा सिलसिला रहा, और उसके बाद मैंने एक चीज़ और देखी, और वो ये देखी कि अल्लाह जुनैद से उसकी मौत के बाद बहुत काम ले रही है। बहुत सारे ऐसे लोगों का मेरे पास फ़ोन आया जिन्होंने जुनैद के इंतकाल से बहुत असर लिया। बहुत सारे लोगों का मेरे पास फ़ोन आया जो जुनैद को ख्वाब में देखते हैं। वल्लाह ये क्या सिलसिला है, मैं तो नहीं जानता, लेकिन मैं आपको बताऊं कि 4 महीने मुझे हफ्ते में एक ज़रूर आता है। अभी मुझे किसी मुफ्ती साहब ने फ़ोन किया, मुझे कहने लगे से बात करनी थी। मैं यूएस में था, तो उन्होंने मुझे व्हाट्सअप किया, तो मैंने उनको मैसेज किया कि हज़रत मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ, तो फिर आप, तो मैंने किसी तरह से सिलसिला जोड़ा कि मैंने उनसे बात की। क्या बनाने लगी कि देखो मैंने ख्वाब देखा, ख्वाब में आज जनाब सल्लल्लाहु की ज़ियारत हुई, तो मैंने देखा मुझे सीधे हाथ पे जुनैद खड़ा हुआ और उसका चेहरा चमक रहा है, और चार हमारे कोई साथी हैं वो के दाने हाथ पे खड़े हुए हैं। तो उनका कोई अपना मामला था, तो आप ने उनसे फरमाया कि भाई इनका मामला मुफ्ती हल करेंगे, जो 4 हज़रात खड़े, उनका कोई अपना मामला हो। लेकिन वो बताना जो मुझे चाह रहे थे, वो ये चाह रहे थे कि मैंने जुनैद को देखा सीधे हाथ पे खड़ा हुआ, चेहरा उसका चमक रहा था। और एक और मुफ्ती साहब ने मुझे फ़ोन किया, KPK में कुछ मदारिस चलाते हैं, तो बहुत लोगों के बताने लगे कि ख्वाब में उनको जनाब से उसकी ज़ियारत हुई। तो आप जनाब से उसने फरमाया कि इसको जुनैद जमशेद को हसन बिन साबित के सामने वाला महल दे दिया गया। तो ये बड़े उसमें हुए और बड़े हैरान हुए, और फिर एकदम उन्होंने फरमाया इसका जुनैद भाई मैं भी हूँ, जगह है ना। तो कहने लगे कि जुनैद भाई ने मुस्कुरा के मुझे देखा, कहने लगे हाँ आ जाओ, बहुत जगह है, मेरे पास आ जाओ। अभी उन्होंने मुझे ख्वाब बताया। अभी किसी साहब का मेरे पास फ़ोन आ गया, मुझे कहने लगे हज़रत मैं तो आपसे कभी नहीं मिला, मेरी वालदा भी नहीं मिली आपसे, ना जुनैद भाई से,
میں بہت بیمار تھا تو میری والدہ نے میرے لیے ختم القرآن کروایا تھا. جب ختم القرآن آخری پارے پہ ہم پہنچ گئے اور ختم ہونے والا تھا تو والدہ نے کہا سب کو کہ نہیں بھائی یہ میرے بیٹے کے لیے نہیں, جنید جمشید کے لیے. تو کہتا ہے میں اس ٹائم تو مجھے غصہ بھی آ گیا کہ بھائی میں ان کا حقیقی بیٹا ہوں, نہ ہمارے کوئی رشتے داری ہے نہ کبھی ملے ہیں, تو یہ جنید جمشید کو پاس آن کر دیا. تو کہتا ہے میں نے پھر آپ کو فون کیا تو اللہ میرے دل میں ڈالی کہ میری والدہ نے جو کیا صحیح. تو بھائی میں آپ کو فون کر رہا ہوں, آپ سے معافی مانگ لیتی ہوں. تو میں نے کہا کیوں کیا ہو گیا یار, میں تو آپ کو نہیں جانتا. ایسے کہنے لگے نہیں میرے دل میں آپ کے لیے بھی برائی آئی اور جنید جمشید کے لیے بھی برائی آئی کہ میری والدہ نے جو قرآن ختم کیا تھا الٹی یہ کر دیا. تو میں نے اس سے کہا نہیں یار تم بالکل بھائی کی طرح اور تم ان باتوں کی فکر نہ کرو. ایک صاحب نے مجھے فون کیا دبئی میں کہ 5 منٹ چاہیے آپ کے, 5 منٹ چاہیے. بہت بڑے افسر ہیں کسی بینک کے. تو میں کہا حضرت میں بڑا مشکل ہے, کہتے ہیں صرف 5 منٹ ہے 5 منٹ ہے. خیر ہم نے جگہ طے کر لی, پہنچ گئے. تو میں نے دیکھا کہ بڑے اچھے لباس میں جیسے آپ ایک ماڈرن آدمی, سوٹ پہنا سب کچھ ہے. تو مجھے کہنے لگے کہ میرے 2 ہفتے پہلے جو میرے خواب میں آئے تھے, جو میں میرا ہاتھ پکڑا اور میری مسجد میں لے کے کہا بھی کاشف چلو نماز پڑھتے ہیں. تو کہنے لگے وہ دن ہے اور آج کا دن ہے کہ نماز تو میری 5 وقت ہوتی ہے, اس میں سے 1 وقت مسجد کی ضرور ہو جاتی ہے. اور اس سے پہلے میرا یہ حال تھا کہ نماز ہے کیا ہے نہیں ہے پتہ نہیں, مسجد ہے کہاں ہے کہاں نہیں پتہ نہیں. لیکن کچھ تو میں نے کہا کہ تمہارا دوست ہوگا جو میں کہتا ہوں ساری زندگی کبھی نہیں ملتا. تو اس طرح کے بے تحاشا واقعات ہیں جو روز آتے ہیں. آپ ابھی رائے گڑھ میں جاتا ہوں تو رائے گڑھ میں اتنی کارگزاریاں ہیں اسی سلسلے میں جو جنید کو دیکھ کے لوگوں کو تو اس سے ایک بات تو سمجھ میں آتی ہے. اگر اب میں بات کو چھوٹا کرتا ہوں, وقت بہت ہو گیا, بس آپ سے بالکل دل لگا, دل کی بات کی تو آپ سے بات کر لی. چھوٹی مختصر بات اگر میں یہ کروں اور میں جنید کی زندگی کا احاطہ کروں بچپن سے لے کے جب اس نے میوزک شروع کیا, میوزک شروع کرنے سے لے کے جب اس نے میوزک چھوڑا, دین کو تھامنے سے لے کے اس وقت تک جب تک وہ اس کا انتقال ہوا. اب میں اس کی اگر زندگی کو دیکھوں تو اس کی آخری دنوں کی زندگی کے آخری حصے کی کہہ لیجیے جو جستجو تھی وہ 3 تھی. پہلی ہمیشہ اس کے دماغ میں یہ لگا رہتا تھا کہ جو کام کرے وہ ایسا کرے جس سے اللہ راضی ہو. وہ باقی اگر فالتو کام ہے, مطلب کوئی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ٹائم ضائع کرنے والا ہے, فالتو کام ہے جس میں نہ مجھے دنیا کا فائدہ ہو رہا ہے آخرت کا فائدہ ہو رہا ہے. اللہ نے کیسا ذہن بنا دیا تھا, اس کو ایسا ذہن بنا دیا تھا کہ ہر کام کرنے سے پہلے دیکھتا تھا کہ اس میں اللہ کی رضا ہے اور میرا اس میں آخرت کا فائدہ کیا ہوگا. بار بار جنید کہا کرتا تھا یہ تجھے پتہ ہے چھوٹے بھائی ہم اس دنیا میں آئے کیوں ہیں؟ تو میں کہتا تھا ہاں بتا کس لیے آئے؟ تو کہتا تھا یار ہم اس دنیا میں آئے ہیں اپنی آخرت کو خوبصورت بنانے. تو یہ اس کی زندگی کی پہلی جستجو تھی جو میں دیکھتا تھا. کوشش اس کی یہی ہوتی تھی ہمیشہ کہ ہر ایسا عمل کرے جس سے اللہ راضی ہو اور ہر ایسے عمل سے بچے جس سے اللہ ناراض ہو. اب یہ باتیں دیکھیں, اب اس باتوں میں تو کسی ہدایت کی ضرورت نہیں, میں تو سامنے دیکھ لیا, میں نے تو سامنے دیکھ لیا کہ اللہ نے اس کو کیسے کامیابی عطا کی اور مجھے اللہ نے دکھا دیا کہ اس کی زندگی میں اس کی جستجو کیا کیا تھی. اب بات سمجھ میں آ گئی, بات سمجھ میں کیا آ گئی, انہی چیزوں کو پکڑ کے چل پڑے تو انشاءاللہ ہم سب کا دیکھو نا اینڈ کا مقصد ہم سب کا کیا ہے. اینڈ کا مقصد ہم سب کا یہ ہے کہ جب وہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ. جنید کہتا تھا نا کہ یار میرا دل چاہتا ہے جب میں وہاں جاؤں تو اللہ تعالیٰ مجھے کہے جنید جمشید میں تجھ سے راضی ہوں, جنید جمشید میں تجھ سے راضی ہوں. تو کبھی کوئی مذاق بھی کرتے تھے یار نہیں اللہ ایسے زور سے تھوڑی لیں گے, راضی ہوں گے یار جنید جمشید اس سے راضی ہوں میں, اب ایسے بات کرتے ہیں. لیکن یہ اس کی جستجو. دوسری اب میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا کہ وہ جستجو یہ کیسی کرتا تھا, ورنہ وہ بھی بہت ساری چیزیں جو میں آپ سے شیئر کر سکتا ہوں جو وہ ایمان کی استطاعت کے لیے بھی کیا کرتے تھے. دوسرا جو میں نے اس کی زندگی میں دیکھا ہے
وہ یہ دیکھا کہ اللہ کے بندوں کو راضی کرنا، یہ اس کی ہمیشہ جستجو تھی کہ اللہ کے بندوں کو راضی کرنا۔ وہ کہتا تھا کہ زندگی میں روحانیت اور اللہ کی خوشی آ ہی نہیں سکتی جب تک کہ تم اللہ کے بندوں کو راضی کرنے والے نہ بنو، آ نہیں سکتی جب تک اللہ کے بندوں کو راضی کرنے والے نہ بنو۔ اس کی وہ محنت کرتا تھا، جو اس کے دل کو خلش پہنچاتا تھا، یہ اس کے دل کو تسکین پہنچانے کی فکر میں رہتا ہے۔ میں وٹنس ہوں کئی دفعہ، بڑا مشکل کام ہے، اپنی نفس کو بہت مارنا پڑتا ہے۔ جو ایک آپ کو آدمی آگے سے گالی دے اور آپ کو چھوٹا بنائے اور آپ اس کے پیچھے جا کے یار نہیں میرے سے غلطی ہوگی، بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ یہ وہ کرتا تھا، کیوں؟ کہتا تھا دین کی ابتدا عبادات، دین کی انتہا اخلاقیات۔ تو دین مکمل ہوتا ہی نہیں، دین جو ہے وہ اپنے اختتام ہوتا ہی نہیں جب تک آپ کے معاملات، آپ کی اخلاقیات 30% حقوق العباد، 30% حقوق اللہ، 70% حقوق العباد۔ یہ میں نے بزرگوں سے پوچھا، 30% حقوق اللہ، 70% حقوق العباد، یہ میں نے پوچھا۔ تو وہ جنید کی 70% بڑی محنت ہے، جو توڑے اس سے جوڑو، جو تمہارا حق مارے اس کو حق دو۔ یہ بڑی چوٹ ہے، یہ میں نے اس کے کاروباری معاملوں میں خود دیکھا ہے۔ کئی دفعہ میں نے اس کو سمجھایا بھی، کئی دفعہ میں نے اس کو غصہ کیا، اگر مجھ سے بڑا تھا ایک سال، میں نے اس پہ غصہ کیا، یار کیا کر رہے ہو؟ کہتے ہیں یار دیکھو اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، تو فکر مت کر، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سنبھال لے گا۔ لیکن کوئی ایسی بات منہ سے نہ نکالنا جس سے اس کسی بندے کی دل شکنی ہو، کوئی ایسی بات منہ سے نہ نکالنا جس سے اگلے کا دل ٹوٹے۔ تو یہ اس کی وہ جستجو کیا کرتا تھا۔ آپ جناب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو وہ حدیث ہے کہ آپ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا آپ نے کہ یہ ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اس کو بولتے ہیں زبان، اس زبان کی گارنٹی دے دو جنت کی گارنٹی ہے، اس زبان کی گارنٹی دے دو جنت کی گارنٹی ہے۔ یہ جنید ہمیشہ کیا کرتا ہوں، یار یاد نہ تجھے ایسے کرتا ہوں۔ تو زبان کی گارنٹی کیا کہ اس زبان سے کسی کی دل شکنی نہیں کرنی، اس زبان سے جتنا بھی غصہ آ رہا ہے، جتنا بھی غصہ آ رہا ہے، بلکہ وہ کہا کرتا تھا کہ جب بہت غصہ آئے نا اور اس ٹائم تم غصہ نہ ظاہر کرو، جو دعا مانگو اللہ کی قسم پوری ہوتی ہے۔ میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں جو میں پریکٹس کرتا تھا کہ یار سب غصہ آ رہا ہے نا، اس میں غصہ ظاہر نہ کرنا، خاموش ہو جانا، دل میں دعا کرنا، وہ اللہ کی قسم ضرور پوری ہوگی۔ تو کیا اس زبان کو کنٹرول میں رکھنا، اس زبان سے کسی کا دل نہ ٹوٹے، اس زبان سے کسی کی دل شکنی نہ ہو، اس زبان سے کسی سے گالی گلوچ نہیں کرنا، اس کی محنت۔ تو یہ اس کی زندگی کا دوسرا حصہ میں نے دیکھا، کیا جو توڑے اس سے جوڑو، جو تمہارا حق مارے اس کا حق عطا کرو، جو تم سے شر کا معاملہ کرے اس کے ساتھ خیر کا معاملہ۔ اب یہ کیا بات ہوئی؟ تو یہ بات یہ ہوئی کہ ہمارے کچھ ساتھی تھے، ہم بھی جانتے تھے کہ ان کے لیے ہمارے دل میں بڑا بغض بھی ہے، کینہ بھی، ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے معاملہ، پتہ بھی تھا، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہوتا تھا کہ یہ ہمارے ساتھی ہیں، دوست ہیں، شیطان کے بہکاوے میں ہم سب آ جاتے ہیں، یہ ہمیں نقصان بھی پہنچانا چاہتے ہیں، پتہ بھی ہوتا تھا، پھر بھی جا کر ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ ملنا، اور ان کو کہنا کہ کچھ نہیں یار کوئی بات نہیں ہے، تو ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے، ہم ہر کوئی گناہگار ہیں۔ جنید نے ایسے ان کو بات مجھ سے کرنی کہ میں تمہارے بالکل قریب ہوں اور میں تمہارا بہت خیر خواہ ہوں، خیر خواہ تو تھا وہ، قریب بھی تھا وہ، ان کو دعوت دیا کرتا تھا کہ دل کو صاف کرو۔ اب یہ کیسے دے دعوت؟ کسی کو بول دینا کہ دل کو صاف کرو، مطلب یہ کہ آپ کو یہ شک ہے کہ اس کے دل میں کچھ گڑبڑ ہے، اور جس کے دل میں گڑبڑ ہوتی ہے وہ گلٹی ہوتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے۔ تو بڑے حکمت سے دعوت دینا، ان کو بڑے پیار سے دعوت دینا، یہاں تک کہ وہ حیران ہوتے تھے کہ یار اس کو تو
اس کو تو پتہ ہے، اس کو تو پتہ ہے. ایک دفعہ ہمیں انہوں نے کہا دفعہ ہو جاؤ گھر سے، اپنے گندے پاؤں اس گھر میں نہ رکھنا، اپنے گندے پاؤں اس گھر میں نہ رکھنا. چھوٹا سا گھر تھا، گندے پاؤں اس گھر میں نہ رکھنا. بڑی چوٹ لگتی تھا اس کو. ہم کہتے یار کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آئیں گے تو ضرور، پھر بھی ملیں گے. تو گھر میں نہیں بلاتا، نہ بلا، باہر مل لیا کر. تو حیران ہوتے تھے کہ یار یہ کیا معاملہ ہے. لیکن پھر جب اللہ نے دیکھا کہ اخلاص کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہے تو اللہ کا احسان کرے. اور وہی لوگ ہیں جو بطال میں ان کے آنسو نہیں رکھتے تھے، رو رو کے معافیاں مانگ کے. میں نے کہا کوئی معافی نہیں ہے، معافی مت مانگو. تو آپ معاف تھے، اگر معاف نہ ہوتے تو آپ کے گھر تھوڑی آتے. تو کہنا میں یہ چاہ رہا تھا یہ میں نے اس کی زندگی کا دوسرا حصہ، اس کی زندگی کا تیسرا حصہ میں نے دیکھا اخلاقیات اور معاملات. دیکھیے معاملات ایک وہ چیز تھی جس پہ جنید ایک تو اپنا تزکیہ بھی بہت کیا کرتا تھا ہر وقت، اور ہر بزرگ کے ساتھ بیٹھ کے یہ پوچھا کرتا تھا کہ حضرت معاملات سکھائیں کیونکہ معاملات کی پکڑ بہت ہے. میرے بیوی بچوں کے ساتھ میرے کیا کیا ایسے حقوق ہیں جو مجھے پورے کرنے ہیں. میرے بھائی بہنوں کے ساتھ ایسے کیا حقوق ہیں جو مجھے پورے کرنے ہیں. میں اس سے مذاق کیا کرتا تھا، میں کہا تو نے میرے حقوق پورے نہیں کیے، میں نے تیرے کر دیے. کہا تھا یار تو باز نہیں آتا. میں نے کہا باز نہیں، میں نے تیرے کر دیے، تو نے میرے نہیں کیا. مذاق کرتے کون سے میرے رشتہ داروں کے ایسے حقوق ہیں جو مجھے پورے کرنے ہیں. یہ جستجو تھی جو ہر وقت لگی رہتی تھی. اس کو فکر کیا تھی؟ اس کو فکر یہ تھی کہ اگر اللہ کو ناراض کیا، کسی اللہ کے حقوق اللہ کے حقوق کی وجہ سے، وہ تو میں رات کو سجدے میں گر کے مانگ لوں گا، وہ تو میں اللہ سے معافی مانگ لوں گا. اللہ خود فرما رہے ہیں آسمان بھر دو معاف کروں گا نا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. لیکن اگر کسی بندے کے ساتھ زیادتی ہو گئی تو پھر میں کیا کروں گا؟ اللہ کہیں گے جاؤ اس سے معافی مانگ کے آ. تو وہ ادھر کیئرفل. تو وہ کہتا تھا یار دیکھ، اگر اللہ کے حقوق ادا کرنے کے اندر اگر کوتاہی ہوگی نا تو اللہ معاف فرما دیں گے. لیکن اگر کسی اللہ کے بندے کے حقوق میں کوتاہی ہوگی تو اللہ کہیں گے پہلے اس سے معافی مانگ کے آ. اب ڈھونڈتا نہیں ہوں، مناتا نہیں اس کو، اور میرے پاس جا میں نہیں مانگتا، فارغ ہو گیا. اس وجہ سے وہ اپنے معاملات اور حقوق العباد اور اخلاقیات ان پہ اس کا بڑا زور. تو انشاءاللہ میں نے بہت آپ کا وقت لیا، بس دل سے بات نکلی تو میں نے دل سے بات کر دیا، آپ حضرات نے سن لی. انشاءاللہ کسی اور دن بیٹھیں گے تو بہت تفصیل میں باتیں کریں گے. اور آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنے صبر سے بات سنی. اور جیسے میں نے کہا کہ یہاں آ کے مجھے واقعی لگ رہا ہے کہ میں اپنے گھر میں آ گیا. مجھے واقعی لگ رہا ہے کہ میں اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ بیٹھا ہوں. اور یہ عجیب اللہ کی مرضی ہے. یقین کرے میں پہلی دفعہ میرے خیال ہے آدھا گھنٹہ پہلے دروازے سے اندر آیا. میں آج تک کبھی پہلے نہیں آیا، اور میں پہلی دفعہ شیخ سے بھی مل رہا ہوں. میں تب سے پہلے یہاں کوئی ملا بھی نہیں. لیکن واللہ اس میں بھی کوئی اللہ کی مرضی ہو، کوئی اللہ کی مصلحت ہوگی. بہت سارے جنید کے ایسے جاننے والے میرے ساتھ ملے ہیں، خاص طور پہ مفتی حضرات میں جن سے میں پہلی دفعہ ملا ہوں. لیکن ایسی ایک فیلنگ ہوتی ہے کہ جیسے ہم عرصے دراز سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں. کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دل جو جوڑے ہیں یہ اللہ نے اپنی رضا کے لیے جوڑے. اور جو دل اللہ کی رضا کے لیے جڑتے ہیں ان دلوں کے لیے دنیا کی بھی کامیابی ہے اور ان لوگوں کے لیے آخرت کی بھی کامیابی ہے. تو واللہ میرا یہاں آنا، یہاں بیٹھنا، آپ سے بات کرنا، بھائی سے ملنا، یہ سب اللہ کی رضا کے لیے ہے. اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھائی کا اللہ کی جنید کی طرف اخلاص تھا، جنید کا بھائی کی طرف اخلاص تھا. اللہ ہم سب کو اپنے اپنے کاموں کے لیے قبول فرما لے. اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، اور اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی خیر عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پانی میں
جنید کے کچھ کام ایسے ہیں جن کو انشاءاللہ ارادہ کیا آگے لے کے چلتے ہیں. ایک تو دعوت تبلیغ کا سلسلہ ہے، یہ جنید کا نہیں ہے تو ہم سب کا سلسلہ، ہم سب کا فرض ہے. اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیریٹی کے کام ہیں اور ساتھ میں نشید کا کام. میں نے تو پہلے کبھی نشید نہیں پڑھی. میرے جب مفتی حضرات سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا ہمارے بھائی یہ آپ کام لے کے چلنے کی کوشش کریں. تو میں نے بڑوں سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا اگر آپ کر سکتے ہیں ضرور کریں. میں نے کہا حضرت یہ پتہ نہیں میں کر سکتا میں کر سکتا، لیکن ایک چیز بہت ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے قبولیت ہو جائے. کیونکہ میرے بھائیوں دوستوں، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنی بڑی بڑی ہستیوں کے نام ہیں کہ یہ بغیر قبولیت کے نہ زبان سے ان کا ذکر آتا ہے نہ زبان سے ان کی تعریف آتی ہے. تو جنید نے کی بھی جو نعتیں تھیں جو قبولیت ہوئی ہے، تو لکھنے والے اتنے بڑے حضرات، اوپر سے پڑھنے والے کا اخلاص. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. آمین. ایک میں نے نعت ابھی کی تھی پچھلے مہینے، اب انشاءاللہ رمضان سے پہلے بھی ایک نئی کروں گا. میں آپ کو جنید کی سنا دیتا ہوں. محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے. محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے. فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو، خبر جا کے دے دو ان کو. فرشتوں کے خادم تمہارا سعید آ رہا ہے کہ خادم تمہارا جنید آ رہا ہے. مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ. مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ. تمہیں کچھ خبر ہے کہاں جا رہا ہوں، رسول خدا ہے وہاں جا رہا ہوں. تمہیں کچھ خبر ہے میں کیا پا رہا ہوں، محبت کا ان کی مزہ پا رہا ہوں. چلو جا کے رہنا مدینے میں، اب تو قیامت کا منظر قریب آ رہا ہے. فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو، خبر جا کے دے دو ان کو. فرشتوں کے خادم تمہارا سعید آ رہا ہے. مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ. صلی اللہ علیہ وسلم.